النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ یہ جو درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا گیا، اس میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو کور کر سکیں، اس کو ہم سیکھ سکیں، پڑھ سکیں۔ تجوید، ترجمہ اور تفسیر، یہ 3 چیزیں ہیں۔ تجوید، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، نمبر 2 اس کا ترجمہ، اور نمبر 3 اس کی تفسیر۔ اور آغاز ہم نے جو کیا ہے وہ آخری صورتوں سے کیا ہے، یعنی ہمارا آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے اس درس قرآن کا یہ پہلا سٹیپ ہے یا پہلا لیول ہے یا پہلا کورس ہے، کوئی بھی آپ اس کو نام دے دیں، کہ ہم پہلے یہ درس قرآن ان 10 صورتوں کا مکمل کریں گے، ان 10 صورتوں کا اس کی تجوید، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اور ان 10 صورتوں کو مکمل کرنے کے بعد سورہ فاتحہ اس کے ساتھ ملا کر پھر انشاءاللہ مزید کوئی نیا جو بھی کورس ہوگا، اس کا جو بھی اگلا لیول ہوگا وہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان 10 صورتوں کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ 10 صورتیں اور سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے نماز میں پڑھنے کی۔ ظاہر نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس پر فرض ہے نماز پڑھنا۔ اب وہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ تو ضرور پڑھے گا، ظاہر ہے سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہو نہیں سکتی، اور دن میں 5 مرتبہ پڑھے گا، بار بار۔ وہ کبھی امام کے پیچھے سنتا ہے، کبھی خود پڑھتا ہے، کبھی امام کے پیچھے سنتا ہے، کبھی خود پڑھتا ہے۔ اور ایک آدمی اگر حافظ نہیں ہے اور اس کو کوئی قرآن کریم کا کوئی حصہ یاد نہیں، تو کچھ صورتیں تو اس کو یاد ہونی ضروری ہے نا۔ ظاہر نماز میں دیکھ کے تو قرآن نہیں پڑھے گا، اس نے سنتیں پڑھنی ہے، اس نے وتر پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، تہجد پڑھنی ہے، تو کچھ نہ کچھ حصہ تو قرآن کا یاد ہوگا۔ تو عموماً آخری 10 صورتیں یاد کی جاتی ہیں اور انہی صورتوں کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان 10 صورتوں کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ ہم جب قرآن کریم کو پڑھیں تو پہلا مرحلہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کی تلاوت کا آتا ہے کہ اس کی تلاوت ٹھیک ہونی چاہیے۔